القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. احباب ذی وقار، حاضرین اکرام، نوجوانان اسلام، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کی برکتوں، وسعتوں اور اس کے فضل و عنایات کے بنا پر آج ہم رمضان المبارک کے پہلے روزے سے گزر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے، اور یہ بہت بڑا انعام بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، ہر ایک کو ایک منظم نظام کے تحت جاری اور ساری کیا ہے۔ ہماری زندگیوں کو بھی ایک نظام عطا کیا ہے، اور نظام کے تحت ہماری زندگی چل رہی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ خود مومنوں مسلمانوں کے لیے ایک ٹریننگ اور تربیت کا مہینہ ہے، اور اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس ٹریننگ اور تربیت والے مہینے میں کچھ ٹریننگ اور تربیت کی باتیں ہو جائیں۔ چنانچہ چند دروس ہم جو پیش کریں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، وہ طہارت کے تعلق سے ہوگا، کیونکہ ہماری زندگی میں اور مسلمانوں مومنوں کی زندگی میں طہارت بہت اہم چیز ہے۔ طہارت، صفائی ستھرائی، پاکیزگی، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے یہی وجہ ہے، صحیح کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ طہور شطر الایمان، پاکیزگی، صفائی ستھرائی، طہارت، تزکیہ، یہ آدھا ایمان ہے۔ لہذا ہمیں جس انداز میں شریعت نے طہارت اور تزکیہ کی تعلیم دی ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی میں اسے لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ طہارت کے معنی پاک ہونا، صاف ہونا، پاکیزگی، صفائی ستھرائی، اسی کا نام طہارت ہے۔ طہارت کے لیے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ سب سے عظیم اور بہترین چیز پانی بنایا ہے۔ پانی سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں، صفائی ستھرائی، نظافت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جہاں پر دنیا کے نظام کو بنایا اور قائم کیا ہے، وہاں پر اس چیز کو بھی داخل کیا ہے کہ اگر کسی انسان کو کسی مجبوری کے عوض پانی استعمال کرنا نہ ہو، پانی استعمال کرنے سے خطیر نقصان اس کو لاحق ہو، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پانی استعمال کرنے سے ہمیں بڑا نقصان ہو جاتا ہے، اور نبی کے زمانے میں خود ایسا ہوا۔ ایک صحابی رسول جن کو طہارت جن پر واجب ہو گئی، اپنے ساتھیوں سے پوچھا، زخم وخم کھایا ہوا تھا؟ ساتھیوں سے مسئلہ پوچھا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں ناپاک ہو گیا ہوں، نائٹ فال ہو گیا ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا کروں؟ ساتھیوں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، تم نہا لو۔ بیچارہ غسل کر لیا، نہا لیا، اس کی جان چلی گئی۔ جب مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے کہا جس نے اس کو حکم دیا تھا نہانے کا، اس نے اس کو مان دیا۔ تو غرض یہ کہ ہمیں مسئلے کا علم بھی ہونا چاہیے، اور اس مسئلے کو کس انداز میں ہم عمل میں لائیں گے یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو بہرصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی ایک عظیم نعمت ہے،
اور اسی سے ہم طہارت صفائی ستھرائی حاصل کرتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، نجاستوں اور نجاستوں کو صاف کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر پانی کسی کے لیے استعمال کرنا مسخرہ بن جائے، نقصان دہ ہو جائے، جان کو خطرہ لاحق ہو، صحت کو خطرہ لاحق ہو، یا پھر سرے سے اس کو پانی میسر ہی نہ ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ اگر پانی تمہیں نہ ملے تو مٹی کے ذریعے سے تم طہارت بھی حاصل کر لو گے، وضو بھی بنا لو گے، تمہارا وضو بھی ہو جائے گا، تم اپنے جو ہے ناپاک جسم کو اگر تمہیں عارضی ناپاکی لاحق ہو گئی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس سے پاکی بھی حاصل کر لو گے۔ بات سنو، تو یہ پاکی حاصل کرنے کا سب سے اہم جو ذریعہ ہے وہ پانی ہے۔ دوسرا یہ کہ پانی کی عدم موجودگی میں یا استعمال کرنے کی وجہ سے کوئی خطرہ لاحق ہو تو ایسی صورت میں مٹی کا استعمال کرے۔ مٹی کا استعمال تیمم کر کے، آدمی اگر ناپاک ہے تو بھی تیمم کے ذریعے سے وہ پاکی حاصل کر لے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ تیمم کے اوپر دوسرے درس میں اس کی وضاحت کریں گے۔ تو طہارت ہماری زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے، کیونکہ طہارت کے بغیر نہ ہماری نمازیں قبول ہوگی، نہ ہماری عبادتیں قبول ہوگی، نہ ہم جو ہے حج کر سکتے ہیں، نہ ہم روزے رکھ سکتے ہیں، نہ جو ہے ہم قرآن کو تلاوت کر سکتے ہیں، ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ شریعت نے اسی لیے طہارت کے اوپر اتنا فوکس کیا ہے، یہاں تک کہ کوئی امام اسلام قبول کرتا ہے، ایمان میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر طہارت حاصل کرنا، غسل کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ طہارت کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو عام طور پر انسان دو مرادیں اس سے لیتا ہے۔ ایک یہ کہ طہارت انسان جس پر نہانا واجب ہو جائے، ایک طہارت ہے وضو، وضو سے انسان طہارت حاصل کرتا ہے، اور اس طہارت کو شریعت نے بھی اس کو اجاگر کیا ہے کہ وضو انسان کرتا ہے تو وہ بھی ایک طہارت ہے، اور غسل کرنا یہ بھی ایک طہارت ہے۔ اس کی تھوڑی وضاحت ہم آگے کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے طہارت کے متعلق اپنے بندوں کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا۔ یہاں پر فرمایا طہارت وضو، طہارت کے معنی یہ کیا ہے؟ وضو ہے۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، یعنی تم وضو کر لو، اپنے چہروں کو دھل لو، ہاتھ کو دھل لو، وغیرہ وغیرہ جو آیت میں آخر تک بیان کیا ہے، یعنی وضو کر لو۔ نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو، کیونکہ بغیر وضو کی کوئی نماز نہیں ہے۔ یہ بھی ایک طہارت ہے، یہ بھی ایک طہارت ہے، وضو کرنا بھی طہارت ہے، طہارت، اور یہ طہارت کے بغیر، وضو کے بغیر ہماری نماز قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ طہارت اور پاکیزگی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، یہ پاکیزگی اور طہارت اتنی ضروری ہے کہ انسان اگر دنیا میں پاکیزگی اور طہارت کا اہتمام نہیں کرتا ہے، صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتا ہے، تو آدمی جو ہے جنت میں پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا رہے گا؟ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن مرد کے لیے جس چیز کا اہتمام کیا ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہاں بھی پاکیزہ بیویاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ طہارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طہارت کو نماز کی کنجی قرار دیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ طہارت یہ نماز کی کنجی ہے۔ اگر ہم کنجی نہیں دیتے، کی نہیں دیتے، چابی نہیں دیتے تو دروازہ نہیں کھول سکتے، لاک نہیں کھول سکتے، تو طہارت کے بغیر ہماری نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ طہارت کے بغیر ہم قرآن کو بھی نہیں چھو سکتے۔ یہ کون سی طہارت ہے؟ یہ وہ طہارت ہے جس پر غسل واجب ہو جائے۔ ایک انسان ناپاک ہے، ایک انسان کو ناپاکی لاحق ہو گئی، جنابت لاحق ہو گئی، حالت جنابت میں انسان قرآن نہیں لے سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں چھو سکتا۔ البتہ کوئی خاتون ہے جس کو طہارت کی ضرورت ہے، یا پھر وہ ایام ماہواری میں ہے،
تو ایسی صورت میں اس کے لیے قرآن پکڑنا تو نہیں ہے، قرآن پکڑ کر کے تلاوت تو کرنا نہیں ہے، البتہ اس کے لیے وہ صورتیں جو اسے زبانی یاد ہے ان صورتوں کی تلاوت وہ کرے، اس خوف سے کہ کہیں وہ صورتیں وہ بھول نہ جائے، وہ آیتیں اس کے ذہن سے نکل نہ جائے، اس لحاظ سے وہ قرآن کی تلاوت کرے بغیر دیکھے۔ طہارت کہ بغیر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ طہارت اگر انسان کے جسم میں نہ ہو تو لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور یہاں تک کہ اگر انسان کے مال میں طہارت نہ ہو، انسان کے مال میں بھی صفائی ستھرائی نہیں ہو، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ولا صدقۃ من خلول، ولا صدقۃ من خلول، اگر انسان کا مال پاک نہ ہو، خیانت والا مال ہو، غبن والا مال ہو، چوری والا مال ہو، لوٹ والا مال ہو، بے ایمانی والا مال ہو، بدمعاشی والا مال ہو، تو ایسے مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ تو گویا کہ مال بھی پاک ہونا چاہیے، ہمارا ایمان بھی پاک ہونا چاہیے، ہمارا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، اور ہماری زندگی بھی پاک ہونی چاہیے، چاہے وہ شرک ہو، چاہے ظاہری اور آلودگی نجاست سے، غلاظت سے، گندگی سے ہو۔ اگر ہماری جسم میں گندگی لگ جائے اسے بھی صاف کرنا یہ بھی ایک طہارت ہے۔ اگر ہم حالت جنابت میں آ جائیں، ہمیں نائٹ فال ہو جائے، احتلام ہو جائے، ہم بستری کر لیں، یا پھر عورت ایام ماہواری میں چلے جائے، یا نفاس میں، حالت نفاس میں چلی جائے، تو ان تمام صورتوں میں ہمیں وقت پر پاکیزگی، طہارت کا اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر طہارت ہماری زندگی سے نکل جائے تو پھر ہمارا آدھا ایمان نکل گیا، اور وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جب کسی باغ سے گزرے تو وہاں دو قبر والوں کو دیکھا، دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے حکم دیا کہ ایسا ایسا کرو، ٹہنی توڑ کر کے لاؤ، یہ کون ہے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ ایسا ایسا جو ہے یہ لوگ طہارت صحیح سے نہیں کرتے تھے، پیشاب کرتے تھے تو چھینٹا پورا پڑ جاتا تھا، پاک صاف نہیں رہتے تھے۔ ان کو مسئلہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو ان لوگوں کے واقعات ان کے آپ کے سامنے رکھا۔ آپ نے کہا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے کیا کیا، دو کچی ٹہنی جو ہے منگا کر کے اس پر توڑ کر کے رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عذاب سے نجات پا جائے یا پھر جو ہے عذاب اس سے ختم ہو جائے۔ آپ نے کہا تھا جب تک یہ ٹہنی ہلی رہے گی تو اس کے عذاب میں ممکن ہے تخفیف ہوگا، تخفیف ہوگی، کمی ہوگی، عذاب کم ہوگا، مگر عذاب سرے سے ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو آدمی ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے اس آدمی کو قبر میں عذاب ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی رات میں ہم بستری کرتا ہے، اپنی بیوی سے مجامعت کرتا ہے، ایسی صورت میں شریعت نے اس کو جو حکم لگایا ہے یا سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اگر سونا ہے یا کھانا ہے تو ایسی صورت میں وہ وضو کر لے، یہ طہارت حاصل کر لے، وضو کر لے، اس کے بعد سوئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جو ابو داؤد شریف کے اندر ہے، ابو داؤد شریف کے اندر یہ ہے کہ ایک آدمی اگر حالت جنابت میں رات گزارتا ہے یا حالت جنابت میں انسان رہتا ہے، جنوبی آدمی جس گھر میں رہے یا پھر جس گھر میں کافر کی لاش میں، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں اس کے، اسی لیے ہمیں طہارت حاصل کرنا ہے، ہر کسی کی صورت میں ہمیں پاک رہنا ہے، صاف رہنا ہے، اور مزید یہ کہ طہارت کیسے ہمیں حاصل کرنی ہے انشاءاللہ ہم اس پر دوسرے دروس میں بحث کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باقی اختیار کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، جب غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اور جو پاکیزگی حاصل کرتا ہے، یوں تو مومن کو چاہیے کہ وہ ہر وقت باوضو رہے، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جو ہے بغیر طہارت میں آپ یہاں تک کہ آپ بغیر وضو میں بھی ذکر کرنا ناپسند کرتے تھے، مگر ایسا نہیں ہے کہ بغیر وضو میں ذکر نہ کیا جائے۔ ایک آدمی ہے قرآن کو ناپاکی کے عالم میں نہیں چھو سکتا، البتہ اگر پاک ہے تو قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ ہاں، قرآن کی تلاوت وضو کی حالت میں کرنا یہ افضل ترین عمل ہے، یہ اچھا عمل ہے، بہتر عمل ہے، مگر بغیر وضو میں بھی انسان قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ البتہ لا یمسہ الا المطہرون کا جو مسئلہ ہے کہ قرآن کو صرف پاکیزہ لوگ چھو سکتے ہیں،
تو اس سے مراد ہے کہ ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے جو حالت جنابت میں ہے یا کسی وجہ سے وہ ناپاک ہو گیا ہو، تو ناپاک آدمی قرآن کو نہیں چھو سکتا، نہیں اٹھا سکتا۔ البتہ جو ہے بغیر وضو میں تلاوت کی جا سکتی ہے، بغیر وضو میں جو ہے قرآن اٹھایا جا سکتا ہے، ایسا کوئی جو ہے مسئلہ نہیں ہے کہ بغیر وضو میں آدمی قرآن نہیں چھو سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسند یہ کرتے تھے کہ وضو کی حالت ہی میں زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے، تو بغیر وضو میں بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ حالت جنابت میں بھی ہیں تو بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، تو بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ حالت جنابت میں انسان کو جنابت لائق ہو گئی، ناپاکی لائق ہو گئی عارضی، تو ایسا نہیں ہے کیونکہ زبان انسان کی زبان، مومنوں کی زبان ناپاک نہیں ہوتی ہے، یا مومنوں کا جسم ناپاک نہیں ہوتا ہے، جو ناپاکی لائق ہوتی ہے وہ عارضی ناپاکی ہوتی ہے۔ تو عارضی ناپاکی کے لیے جو طہارت کے طریقے ہیں جو ہم آئندہ دروس میں مفصل اس کو سنیں گے، تو غرض یہ کہ طہارت کی حالت میں ہمیں قرآن چھونا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ طہارت کی اہمیت کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ظاہر کیا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور یہی دعا ہم وضو کے بعد کرتے ہیں، جب ایک طہارت حاصل کر لیتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ تو ہمیں توبہ کرنے والوں میں، تائبین میں سے شمار کر لے، اے اللہ ہمیں پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں شمار کر لے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ، طہارت حاصل کرنے والے، توبہ کرنے والے لوگوں سے محبت کا اظہار کیا ہے، اور یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے طہارت حاصل کریں، وہ علم بھی حاصل کرنا ہے، اور کسی بھی صورت ہمیں ناپاکی کی حالت میں نہیں رہنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ وضو کی حالت میں رہنا چاہیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہاں تک کہ اگر عورت ایام ماہواری میں بھی ہے تو بھی اس کو چاہیے، اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اسے جو ہے وضو کی حالت میں ہی رہنا چاہیے، یہ زیادہ اچھا عمل ہے۔ ہمارے اسلاف میں سے جو خواتین ہوا کرتی تھی تو وہ باوضو زیادہ سے زیادہ رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ بچوں کو دودھ پلانا بھی ہوتا تھا تو وہ وضو کر کے دودھ پلاتی تھی، تاکہ کہیں شیطان کا شر جو ہے اس میں داخل نہ ہو جائے، شیطان ہمارے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ تو اسلاف میں جو نایاب اور نوادرات واقعات ہیں وہ اپنے ایمان کا فروز ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اور ہمیں طہارت میں زیادہ سے زیادہ رہنا چاہیے، باوضو رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید انعامات اور احسانات ہمارے اوپر ہوتا رہے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عارضی، حقیقی، دائمی نجاستوں سے، یعنی شرک سے، کفر سے، نفاق سے، ضلالت سے، گمراہی سے، یہ بڑی بڑی نجاستیں، یہ بڑی بڑی نجاستیں ہیں، ان تمام نجاستوں سے ہمیں پاک کر دے، اور جو عارضی نجاستیں ہیں، گندگی ہے، ان چیزوں سے بھی ہمیں صفائی ستھرائی رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہم سے جو کوتاہیاں کمیاں ہوتی ہیں یا ہو گئی ہے پاک پروردگار تو اسے درگزر فرما، ہماری چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، آمین۔